السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ النور کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النور کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والذين كفروا
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النور کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم قواعد پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کلام پر یہاں پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل حرف پر زبر ہے. نور السماواتی میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں. والارض میں را اور ضاد یہ دونوں حروف گول پڑھے جائیں گے. را ساکن کو اس لیے گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے را ساکن کو گول پڑھنا ہوتا ہے قواعد کے مطابق. اس کے بعد ضاد چونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. تا علامت وقف آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ضاد ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. مثلو میں سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. نو رہی را پر کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. کمشکاتٍ فیہا یہاں پہ تا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف فا آیا ہے تو یہاں پہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے تنوین کو ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ. مصباح صاد حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے اور علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا. وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق ہا کو جس پر حرکت ہے اس کو ہم نے ساکن کیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد الف ہے اس کو ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا ہم نے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوا ہے. المصباح صاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. فی زجاجہ زا چونکہ یہ ذال کے برعکس پڑھا جاتا ہے، ذال نرم آواز کے ساتھ اور زا کو سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا. وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف تاء مدورہ یعنی گول تا جس کو کہتے ہیں مربوط تا بھی جس کو کہتے ہیں اگر وہ ہوتا ہے اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کیا قاعدہ وقف کے مطابق. اس طرح سے پھر اس کو پڑھا زجاجہ. آگے الزجاجۃ زا کو سخت پڑھیں گے. کأنہا نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. کوکب دری یہاں پہ با پر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ.
یا پر یہاں پہ تنوین ہے، اس کے مان بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یوقد میں قاف حروف پر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ من شجرۃ مبارکۃ، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ، اور را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور تا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد یرملون میں سے ایک حرف میم آیا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ مبارکۃ، اور را پر زبر ہے، اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑتے ہیں۔ اس کے آگے تا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد زا آیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ، اور زا کو سخت آواز میں پڑھیں گے۔ پھر آگے تا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا لیکن غنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی۔ شرقیۃ ولا، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس وجہ سے را ساکن کو گول پڑھیں گے، شرو اس طرح سے، اور قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے تنوین کے بعد واو آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولا غربیۃ یکاد، غین اور را دونوں حروف گول پڑھے جائیں گے، غین اس لحاظ سے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور را اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن کو گول پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں را ساکن سے پہلے حرف غین ہے، اس پر زبر ہے، اس وجہ سے را ساکن کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد تنوین کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ زیتھا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، زا کو تھوڑے سخت آواز سے پڑھتے ہیں۔ یضیء، پہلے تو ضاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اس پر جو مد ہے، مد متصل اس کو کہتے ہیں، اس کو حرف مد اور مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، علامت وقف تا آیا ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے را، اس کو ساکن کیا، اور چونکہ یہ ساکن ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے حرف پر زبر آتا ہے تو اس کو گول پڑھنا ہوتا ہے، اس کو گول پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو حرف مد الف ہے اس کو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نورن، را کو گول پڑھیں گے، اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کے یہاں اظہار ہوگا کیونکہ اس کے مان بعد حروف اظہار یعنی حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے عین آیا ہے تو اس پر تنوین کا جو ہے اس کے یہاں پہ اظہار ہوگا اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف کیا ہم نے، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف را ہے اس کو ہم نے ساکن کیا، اور جب را ساکن ہو جائے گا تو اس سے پہلے جو حرف نون ہے اس پر پیش ہے تو اس وجہ سے را کو یہاں ہم گول پڑھیں گے، اور حرف مد کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ یہد اللہ، اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حرف دال پر کسرہ ہے۔ لنورہ میں را پر کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ من یشاء میں نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور شین پر مد متصل ہے تو اس کو مد منفصل حرف مد سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا، وقف کرتے ہوئے آخر جو متحرک حرف حمزہ ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ضاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر کسرہ ہے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر پیش ہے۔
اللہ کے لام سے پہلے حرف پر پیش اور زبر آنے سے اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امثالہ میں سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد للناس میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا، وقف کرتے ہوئے ہم نے آخری متحرک حرف سین کو ساکن کر دیا۔ اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا، کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ واللہ میں اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا جو لام ہے اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ بکل شیء علیم، حمزہ پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے، تو اس تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار، غنہ یہاں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علامت وقف آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کے بعد اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا، کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔